رمضان کے مہینے میں اگر آپ حفظ شروع کریں گے تو آپ حافظ قرآن بن سکتے ہیں. میرے ایک استاذ ہیں, ان کی عمر ہے 55 سال, 55. شیخ منصور الدین عمری مدنی حفظہ اللہ, 55 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن ہو گئے. شیخ عبد المحسن العباد جو مدرس تھے مسجد نبوی کے, اور وہ پہلے پروفیسر اور ٹیچر ہیں جنہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں لوگوں کو پڑھایا ہے. شیخ صاحب وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں, جانتے ہوں گے کہاں گئے شیخ صاحب, ہاں جانتے ہوں گے. شیخ عبد المحسن العباد, اب مسجد نبوی میں ان کا درس نہیں ہوتا ہے. ابھی میں 2023 کی بات کر رہا ہوں, وہ ریٹائر ہو گئے. شیخ عبد المحسن العباد سے پوچھا گیا کیا کوئی آدمی 50 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو سکتا ہے؟ تو شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے کہا اللہ ان کو اور لمبی عمر دے, بڑا کام کیا انہوں نے. تو کہا 50 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو سکتا ہے, اور میں بھی انہی میں سے ہوں جنہوں نے 50 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا ہے. دکتور عبدالعلی شیخ صاحب جانتے ہوں گے, ابھی رحمہ اللہ ہو گئے, لندن میں رہتے تھے. کہا جاتا یہ اپنے یو پی کے تھے, مئونات بھنجن کے تھے. ایک مہینے میں انہوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا, وہ بھی رمضان کے مہینے میں. صبح یاد کرتے ایک پارہ اور رات میں تراویح پڑھاتے. اس لیے رمضان کس کا مہینہ بھائی؟ قرآن کا مہینہ ہے. آج یہی ایک درس لے کے جائیے کہ رمضان میں ہم قرآن کو چھوڑیں گے نہیں, چھوڑیں گے. چلیے اب رمضان میں کیا کیا چیز ہوتی ہے, مولوی صاحب اس کی طرف جائیں گے. رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ایک بڑا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مبارکباد دیا کرتے تھے جب رمضان کا مہینہ آتا. سنن نسائی کتاب الصیام حدیث نمبر 2106, اتاکم رمضان شہر مبارک. صحابہ کرام خوش ہو جاؤ, رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے, خوش ہو جاؤ. تو رمضان کا مہینہ جب بھی آ جائے تو ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے. لیکن اپنے یہاں دو طریقے کے لوگ ہیں, کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں, کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. آ گیا اب ایک مہینے تک کھانے کو نہیں ملے گا, یعنی سامنے پردہ لگا کے کھائیں گے. اور کچھ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں ماشاء اللہ آ گیا. لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میں سلوگن پڑھ رہا ہوں اسی میں پورا پیغام ہے. افسوس آزاد ہوگا شیطان, مسجدیں ہوں گی ویران, الماری میں بند ہوں گے قرآن, گناہوں میں ڈوبے گا مسلمان, کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان. ابھی پھر نیا آیا, اس کے بعد کیا بولیں گے؟ افسوس آزاد ہو گیا شیطان, مسجدیں ہو گئی ویران, الماری میں بند ہو گئے قرآن, گناہوں میں ڈوب گیا مسلمان, کیونکہ رخصت ہو گیا ماہ رمضان. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ابھی قرآن ہی پر ہم اٹکے ہوئے ہیں. چلیے جب چاند نظر آئے تو کیا کرنے کا؟ ویسے ہر مہینے کا چاند نظر آئے تو دعا پڑھنے کی, پٹاخہ پھوڑنا ہے. اب آپ لوگوں کے پٹاخہ پھوٹتا کہ نہیں پھوٹتا, لیکن اکثر جگہوں پر پھوٹتا ہے. جہاں پھوٹتا ہے وہاں پیغام چلا جائے گا. چاند جہاں دیکھا پٹاخہ پھوڑ رہا ہے, آگ لگ گئی تو کہ دعا پڑھنے کی یا پٹاخہ پھوڑنا؟ آئیں دعا یاد کر لیجئے پہلے سے, ابھی بھی 10-15 دن ٹائم ہے, آرام سے یاد کر لیجئے. ایک پمفلٹ لے لیجئے, رمضان نمبر, دعائیں یاد کر لیجئے. اگر رمضان سے محبت ہے تو, فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو دعائیں, چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر لیجئے. ٹھیک ہے, چلیے چاند نظر آ گیا. اب چاند نظر آتے ہی کیا ہوگا؟ اس کے بعد نمبر 2 پر کیا کام شروع کریں گے ہم اور آپ؟ تراویح کی تیاری ہوگی, پہلا ہی دن چل رہا ہے ابھی. ویسے میرا خیال تو یہ ہے کہ مارکیٹ وغیرہ آپ لوگ رمضان سے پہلے کر لیں. آخری عشرہ جو ہے رمضان کا وہ شاپنگ کے لیے ہے یا عبادت کے لیے ہے؟ آخری 10 دن عبادت کے لیے اس دن, لیکن ہماری اور آپ کی کمر اسی میں ڈھیلی ہو جاتی 10 دن میں. اور صرف شاپنگ کے لیے مارکیٹ میں آپ چلے جائیے, لیڈیز کی صرف بھیڑ ہوتی ہے, بھیڑ باڑ, صرف خریداری 10 دن آخری کے. پہلے ہی خرید لیجئے. اگر ابھی خرید لیں گے تو کیا کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں. مولوی صاحب فٹنگ والے نہیں ملتے, سیٹنگ والے نہیں ملتے, اچھے کپڑے نہیں آتے. اور رمضان کا مہینہ نوٹ کمانے کا مہینہ ہے کیا؟ رمضان کا مہینہ نوٹ کمانے کا مہینہ ہے یا عبادت کمانے کا مہینہ ہے؟ اور رمضان کے مہینے میں کتنے لوگ اپنے بھاؤ بڑھا دیتے کہ نہیں بڑھا دیتے مسلمان لوگ؟
ان کے پیسے میں برکت ہوگی؟ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، دام کم کیجئے. لیکن کیا دام کم ہوتا کیا؟ کھا رہے ہیں سب، چھاپ رہے ہیں اور روتے ہیں، اس لیے اللہ نے برکت چھین لی ہے. چلیے تراویح شروع کریں. حافظ صاحب آ گئے. پہلے دن ماشاء اللہ مسجد میں بڑی بھیڑ رہتی ہے. 1 مہینہ فل اور 11 مہینہ گل. 1 مہینہ بھی فل نہیں ہوتا، وہ 2-4 دن فل رہے گا. پہلا جمعہ فل رہے گا اور اس کے بعد آخری جمعہ فل رہے گا، بیچ والا جمعہ غائب رہے گا. یہ پہلا آئے تھے پکڑنے کے لیے، دوسرا آئے تھے آخری والا ملانے کے لیے تاکہ بیچ والا بھاگ نہ جائے. اکثر لوگوں کو دیکھیے گا پہلے والا کیا رہتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، رمضانی مسلمان. ایک سلوگن چل رہا ہے، ویڈیو آپ لوگوں نے سنا ہے کیا؟ رمضانی مسلمان. اب آیا مسلمان، بھاگا شیطان، جاگا انسان. بڑا اچھا بنایا ہے اس نے، رمضانی مسلمان. میاں بھائی ہے، آ رہی بات سمجھ میں آ رہی پوری؟ تو رمضانی مسلمان، رمضانی مسلمان بننا ہم لوگوں کو. میرے بھائیو تراویح حافظ صاحب شروع کیے. قرآن سننے کا بھی فائدہ ہے. حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2699 یا کتاب الذکر والدعا حدیث نمبر 2699. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. جب لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، ابھی ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، سکون ہی سکون ہے. بڑی سگریٹ نہیں ہے، تمباکو کھینی نہیں ہے، موبائل پر چیٹنگ سیٹنگ نہیں ہے. ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے بہترین سیریل چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، وہ سب دیکھ سکتے تھے موبائل پہ، اور آپ لوگ بھی چھوڑ چھاڑ کے آئے ہوئے ہیں اتنے دیر کے لیے، دماغ کو یہاں شانت رکھے ہوئے ہیں. سکون ہی سکون ہے. تو جتنے دیر تراویح چلتی ہے اس دیر سکون ہی سکون. اور اگر شریم صاحب کی آواز میں قرات ہو رہی ہو اور سدیس صاحب کی آواز میں تراویح ہو رہی ہو تو سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اور لائٹ بھی ذرا دھیمی کر دی جائے. کون سی لائٹ لگائی جائے بھائی؟ یہ والی لائٹ نہیں چلے گی، وہ والی لائٹ ہلکی رہے اور آواز بہترین رہے اور مائک بہت اچھا رہے. ویسے اہل حدیثوں کا مائک بھی پکا اہل حدیث ہوتا ہے. اب دیکھیے وہ شیخ صاحب غلط بولا میں، سمجھ گئے آپ اس کا مطلب؟ سمجھے کہ نہیں؟ ہر پھر ہی کیوں ایسا کاہے کر رہا ہے وہ؟ بہترین مائک کا ہی نہیں لگاتے. آپ ہی بتائیے، کروڑوں کی مسجد بنی ہوئی اور مائک، حقاً ایمانداری بولیے گا. کم سے کم اسی بہانے رمضان میں مائک وغیرہ سب چینج کر لیجئے. ختم. قالین چینج ہوتی ہے الحمدللہ، اب شاید چینج ہوگی. قالین چینج کرتے ہیں نا، سب کچھ چینجنگ ہے. مائک کا ہی نہیں چینج کرتے ہیں. امام صاحب چینج کرتے ہیں ہم اور آپ الحمدللہ 6 مہینے پر. نئے قاری صاحب آنے چاہیے، حافظ صاحب آنے چاہیے، سب چینجنگ ہو رہی ہے. مائک بھی چینج ہو. متولی صاحب کو بھی چینج کر دیجئے تو گڑبڑ ہو جائے گا. تو دیکھیے تراویح میں آئے ہوئے ہم اور آپ، سکون. الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے پر بھی چھائے ہوئے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ملائے اعلیٰ میں جہاں اپنی مجلس لگائے ہوئے ہیں ہم سب لوگوں کا نام لیتے ہیں. تو تراویح میں جتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں اللہ ان کا نام لیتے ہیں. قرآن سننے کی مجلس ہے یہ. اس لیے میرے بھائیو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ اب تیاری ہو رہی ہے. رات بھر کتنے لوگ گیم کھیلتے ہیں، اب آپ لوگ کیا ہے کہ نہیں پتہ نہیں. کہیں پر رمضان میں پوری رات جاگتے اور گیم چلتا. کہیں کرکٹ ہے، کہیں بیڈمنٹن ہے، صرف لائٹ لگا کے ہے. میاں بھائی کا علاقہ، میاں بھائی کا علاقہ. کہیں کیرم بورڈ ہے، چائے کی چسکی ہے، کلہڑ میں بھی ہے. پوری رات صرف جاگ رہے. کیوں جاگ رہے ہیں بھائی؟ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام حدیث نمبر 1690. رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر. کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک ہی حاصل ہوتا ہے
کچھ رات میں جاگنے والے ایسے ہیں جن کو رت جگہ حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، رات بھر جاگ رہا ہے. کاہے کو جاگ رہا بھائی؟ سو جائیے، سو جائیے، صبح اٹھنا ہے نا سحری کے لیے. چلیے سحری